أعوذ بالله من الشيطان. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال تعالى وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها. آج کے درس میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 61 سے تفسیر کا آغاز کریں گے. اللہ رب العزت اس آیت میں ارشاد فرماتے ہیں، اور ترجمہ کرنے سے پہلے یہ بتا دوں کہ گزشتہ آیات میں جو سلسلہ جاری تھا وہی سلسلہ اس آیت میں بھی جاری و ساری ہے. اللہ تعالیٰ گزشتہ آیات میں بنی اسرائیل پہ اپنی کیے گئے احسانات کا تذکرہ فرما رہے ہیں، اور ساتھ ہی بتاتے ہیں کہ بنی اسرائیل کا اللہ کے احسانات کے مقابلے میں کیا رویہ تھا، کیسے وہ سرکشی کی راہ اختیار کرتے تھے، نافرمانی کی راہ اختیار کرتے تھے. یہی کچھ اللہ رب العزت اس آیت میں اور بعد والی آیات میں بھی بتا رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اور یاد کرو اس وقت کو جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی کھانے پہ، تو آپ دعا کریں ہمارے لیے اپنے رب سے کہ وہ نکالے ہمارے لیے اس میں سے جو زمین اگاتی ہے، زمین کی سبزیوں میں سے، زمین کی ککڑیوں میں سے، زمین کی گندم میں سے، زمین کی مسور میں سے، زمین کے پیاز میں سے. قال اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر، تو اس نے کہا کیا تم اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے اس چیز کو مانگ رہے ہو جو حقیر ہے، جو ہلکی ہے. اہبطوا مصرا فإن لکم ما سألتم، کسی بھی شہر میں تم اتر جاؤ پس بے شک تمہارے لیے وہ ہوگا جس کا تم نے مطالبہ کیا ہے، جس کا تم نے سوال کیا ہے. وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پہ ذلت اور مسکینی و فقیری ڈال دی گئی. وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ اللہ کی طرف سے بہت بڑا غضب لے کر واپس آئے. یہ اس وجہ سے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کیا کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کیا کرتے تھے. ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے. یہ آیت نمبر 61 کا آسان ترجمہ تھا. اب ہم اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف آتے ہیں. اذ کا معنی کیا ہے؟ جب، ظرف ہے. قلتم، تم نے کہا، یہ جمع کا لفظ ہے اور فعل ماضی ہے. تم نے کہا، مخاطب کون ہے؟ بنی اسرائیل. تم نے کہا یا موسیٰ، اے موسیٰ، لن نصبرا، لن نفی کے لیے آتا ہے بلکہ نفی کی تاکید کے لیے آتا ہے کہ ہم قطعاً صبر نہیں کریں گے، ہرگز صبر نہیں کریں گے.
نصب فعل مضارع ہے اور جمع کے لیے ہے، جمع متکلم، کہ ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے علی طعام واحد، ایک ہی قسم کے کھانے پہ. طعام کھانے والی چیز کو کہتے ہیں، وہ کوئی بھی ہو، تو واحد اس کی صفت ہے کہ ایک ہی قسم کا کھانا. فدعو، فا کا معنی کیا ہے؟ پس. ادعو یہ فعل امر ہے اور واحد کے لیے، ایک آدمی کے لیے ہے. مخاطب کون ہے؟ موسیٰ علیہ السلام. موسیٰ علیہ السلام سے بنی اسرائیل کہہ رہے ہیں ادعو، کہ اے موسیٰ آپ دعا کریں، لنا ہماری خاطر، ہمارے لیے. کس سے دعا کریں؟ ربا کا، اپنے رب سے. یخرج کہ وہ نکالے. کون نکالے؟ اللہ تعالیٰ، تمہارا رب نکالے. یخرج فعل مضارع ہے اور واحد کے لیے ہے. فاعل کون ہے؟ اللہ تعالیٰ. یخرج کہ اللہ تعالیٰ نکالے، لنا ہمارے لیے، ہماری خاطر. مما اس میں سے، مما اصل میں کیا تھا؟ من ما اسم موصول الذی کے معنی میں، اس چیز میں سے. ما تنبت الارض جن چیزوں کو کون اگاتی ہے؟ زمین. تنبتو فعل مضارع ہے، مؤنث کے لیے ہے. تنبتو اگاتی ہے، کون اگاتی ہے؟ زمین. الارض زمین کا لفظ، الارض کا لفظ چونکہ عربی میں مؤنث ہے تو اس لیے تنبتو فعل مضارع مؤنث آیا ہے، کہ اللہ نکالے ہمارے لیے ان چیزوں میں سے جن کو کون اگاتی ہے؟ زمین اگاتی ہے. اب اس کی مثال کیا ہے؟ جو چیزیں ہم چاہتے ہیں، زمین کی اگائی ہوئی چیزوں میں سے جو چیزیں ہم چاہتے ہیں، ان چیزوں کی مثال کیا ہے؟ من بقلیہا. تو یہ من کون سا ہے؟ بیانیہ. کس کا بیان ہے؟ ما تنبت الارض کے ما کا، کہ ہم زمین نکالے ہمارے لیے ان چیزوں میں سے جو زمین اگاتی ہے. زمین جو اگاتی، جو کیا، جو جی، اس کی وضاحت کے لیے آیا من بقلیہا. اس کی مثال کیا؟ من بقلیہا زمین کی سبزیاں، ترکاریاں. بقل کس کو کہتے ہیں؟ سبزیوں کو، ترکاریوں کو. بقل ان چیزوں کو کہتے ہیں جو زمین سے اگتی ہیں اور جن کا تنا نہیں ہوتا. وقثائہا قصہ کس کو کہتے ہیں؟ ککڑی کو. آپ نے ککڑی دیکھی ہوگی جس کا ذائقہ کھیرے سے ملتا جلتا ہے، لیکن کھیرے کے مقابلے میں لمبی ہوتی ہے، لمبی ہوتی ہے. امید ہے کہ آپ کے ذہنوں میں آ چکی ہوگی. وفومہا، فوم سے کیا مراد ہے؟ فوم کے دو معنی کیے گئے ہیں. نمبر ایک گندم، اور یہ موقف ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا، اور اسی موقف کے مطابق فوم کی تفسیر کی ہے امام مجاہد نے روٹی، کیونکہ گندم کی روٹی بنے گی. اور دوسری تفسیر فوم کی گئی ہے لہسن. وعدسیہا یہ دال کا نام ہے، کون سی دال؟ مسور. اور بصل کس کو کہتے ہیں؟ پیاز کو. قالا اس نے کہا، کس نے کہا؟ موسیٰ علیہ السلام نے. تو اس میں دو احتمال ہیں، موسیٰ علیہ السلام کا بھی احتمال ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ اللہ رب العزت نے کہا ہو. زیادہ یہاں سے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ان کو ڈانٹا ہو. تو کہا اتستبدلون الذی هو ادنی بالذی هو خیر. حمزہ یہاں پہ استفہام کے لیے ہے، سوال کرنے کے لیے ہے، لیکن یہ سوال معلومات لینے کے لیے نہیں ہے، یہ سوال ان کو ڈانٹنے کے لیے ہے، ان پہ انکار کرنے کے لیے ہے کہ کیا تم اس چیز کے بدلے میں جو بہتر ہے وہ چیز مانگتے ہو جو ہلکی ہے؟ اللہ نے تم کو کیا دیا ہے؟ من اور سلوہ. اللہ نے تمہارے لیے پانی نکال دیا ہے پتھر سے. اب تمہیں محنت کرنے کی ضرورت نہیں، تمہیں تھکنے کی ضرورت نہیں، مشقت کی ضرورت نہیں. تم من سلوہ ترک کر کے پیاز چاہتے ہو، دال چاہتے ہو، من سلوہ ترک کر کے سبزیاں چاہتے ہو. تو حمزہ پھر کس لیے ہے؟ ڈانٹنے کے لیے، انکار کرنے کے لیے. اور تستبدلون فعل مضارع ہے، جمع کے لیے ہے. تم بدلے میں چاہتے ہو، متبادل کے طور پہ چاہتے ہو. سین سوال کرنے کے لیے، طلب کرنے کے لیے. الذی ہوا ادنا وہ چیز، ہوا ادنا جو کیا ہے؟ ہلکی ہے.
یعنی کہ تم اس چیز کو چاہتے ہو جو ہلکی ہے. یہ چیزیں جو تم مانگ رہے ہو یہ ہلکی سی ہیں, حقیر سی ہیں, اور تم یہ چیزیں چاہتے ہو بالذی, اس چیز کے بدلے میں, الذی ہوا خیر, جو چیز خیر, بہتر ہے, افضل ہے, عمدہ ہے. اہبطوا, کیا میں نے اس کا, یہ بھی فعل امر ہے, تم اتر جاؤ. مصرن, شہر, مصر کی جمع کیا, امصار. مصر سے مراد یہاں پہ ملک مصر نہیں ہے. ملک مصر ہوتا تو لفظ کیا ہوتا, اہبطوا مصرا, یعنی کہ پھر تنوین نہیں آنی تھی. اگر تنوین کے بغیر ہو تو پھر ملک مصر مراد ہونا تھا. اب تنوین آ گئی, مصرن, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ منصرف ہے اور کوئی بھی شہر مراد ہے. اہبطوا مصرن, کسی بھی شہر میں چلے جاؤ. اگر تم کو چاہیے سبزیاں, اگر تم کو چاہیے ککڑی, اگر تم کو چاہیے پیاز, کسی بھی شہر میں چلے جاؤ. اس کے لیے اللہ سے دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ تو اللہ کی نعمت پہلے سے زمین پہ موجود ہے. فَإِنَّ لَكُمْ مَا سَأَلْتُمْ, تمہارے لیے وہ ہوگا جو تم نے مانگا ہے, جو تم سوال کرو گے. اِنَّا کا معنی کیا, بے شک, لَكُمْ تمہارے لیے ہوگا, مَا سَأَلْتُمْ, ما بمعنی الذی اسم موصول, جو بھی تم نے مانگا ہے. سألتم فعل ماضی ہے, جمع کے لیے, تم نے مانگا, تم نے سوال کیا, یعنی کہ کسی بھی شہر میں چلے جاؤ, تمہیں اس شہر میں وہ سب کچھ ملے گا جس کا تم سوال کرتے ہو, جو تم چاہتے ہو, جو تمہاری خواہش ہے. وَضُرِبَتْ فعل ماضی ہے, مجہول کے لیے ہے, ڈال دی گئی, علیہم ان پہ, کن پہ, ان بنی اسرائیل پہ, الذلت ذلت, اور کیا ڈال دی گئی, مسکینی, فقیری, یعنی کہ مسکینی اور ذلت ان کے اوپر ڈال دی گئی اور ان کا ساتھی بنا دی گئی. ہمیشہ ان پہ ذلت رہے گی, ہمیشہ ان پہ مسکینی رہے گی, یہ مطلب ہے. وباؤ, باؤ فعل ماضی ہے اور جمع کے لیے باؤ بمعنی راجعو, وہ لوٹے, وہ واپس آئے. بغضبن, غضب کے ساتھ, غضب کس کا, من اللہ, اللہ کا, وہ اللہ کے غضب کے ساتھ واپس آئے. ذالک, یہ اشارہ کدھر ہے جی, یہ اشارہ ہے اس ذلت کی طرف جو ان کے اوپر ڈال دی گئی اور اس غضب کی طرف جو لے کر وہ واپس آئے. یہ دونوں چیزیں کیوں تھیں, اس لیے کہ وہ کفر کیا کرتے تھے اللہ کی آیتوں کے ساتھ. یکفرون فعل مضارع ہے, کفر کرتے تھے, بآیات اللہ, اللہ کی آیتوں کے ساتھ. آیات, آیت ان کی جمع ہے. وَيَقْتُلُونَ, اور قتل کرتے تھے. یقتلون فعل مضارع ہے, جمع کے لیے ہے, وہ قتل کرتے تھے. النبیین, نبی ان کی جمع, نبیوں کو, بغیر الحق, ناحق طور پہ, نجائز طور پہ. ذالک, یہ اس لیے, یہ بھی بات سببیہ ہے, یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی. عصوا فعل ماضی ہے, جمع کے لیے ہے, معصیت سے ہے, انہوں نے نافرمانی کی. وَكَانُوا يَعْتَدُونَ, اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے. یعتدون فعل مضارع ہے, جمع کے لیے ہے. اعتدا, یعتدی, اعتدا, حد سے تجاوز کرنا, حد سے آگے نکل جانا. اب ہم آتے ہیں اس آیت کی تفسیر کی طرف. اور اس وقت کو یاد کرو جب تم نے کہا, اے موسیٰ, ہم ہرگز صبر نہیں کریں گے ایک ہی قسم کے کھانے پہ. یہ ان کی طرف سے ناشکری ہے. اللہ رب العزت انہیں بہترین رزق دے رہے تھے, محنت کے بغیر, مشقت کے بغیر, ہل چلائے بغیر. ان کو چاہیے تھا کہ اپنے فارغ اوقات کو کس میں گزارتے, دین کا علم لینے میں, موسیٰ علیہ السلام سے شریعت سیکھنے میں, جہاد کی تیاری میں. لیکن انہوں نے اس کی بجائے کیا چاہا کہ ہم وہ چاہتے ہیں جو زمین اگاتی ہے, یعنی کہ ہمیں کھیتی باڑی کرنا منظور ہے, لیکن ہمیں وہ چیزیں چاہیے جو زمین سے ہوتی ہیں. آسمانی نعمتیں ہمیں نہیں چاہیے, مان و سلوا نہیں چاہیے. تو کیا چاہیے, ہمیں وہ چیزیں چاہیے جو زمین اگاتی ہے. یہاں پہ آپ ایک چیز دیکھیں کہ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کیا کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے کیا کریں, دعا کریں. اپنے رب سے, یہ نہیں کہا کہ ہمارے رب سے. یہ ان کا لفظ بھی ان کی سرکشی پہ دلالت کرتا ہے کہ آپ اپنے رب سے ہمارے لیے دعا کریں. جیسا کہ انہوں نے کہا تھا جب موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا تھا شام میں داخل ہونے کا, بیت المقدس میں داخل ہونے کا, کہ اللہ آپ کو فتح دے گا, آپ داخل ہوں
جہاد کے لیے تیار ہوں، لڑنے کے لیے تیار، کہا تھا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا إِنَّا هَاهُنَا قَاعِدُونَ، آپ اور آپ کا رب جائیں، آپ لوگ جہاد کریں، لڑیں، ہم تو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہی انداز ان کا یہاں پہ ہے کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں، لیکن انہوں نے کیا کہا؟ اپنے رب سے دعا کریں ہمارے لیے۔ نبی سے دعا کا مطالبہ کرنا یہ نبی کی دعا کا وسیلہ ہے، اور دعا میں دعا کرتے ہوئے نبی کو وسیلہ بنانا یا کسی نیک آدمی کو وسیلہ بنانا یہ جائز ہے۔ کیا مطلب؟ میرے جملے سے کوئی غلط عقیدہ اخذ نہ کر لے، کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ نبی سے آ کر کہیں جب کہ نبی زندہ ہوں، آپ کسی ولی سے کہیں جب کہ ولی زندہ ہو کہ آپ میرے لیے دعا کریں، تو یہ اس بزرگ، اس نبی کی دعا کا وسیلہ ہو گیا۔ تو کسی بھی نبی کی دعا کو وسیلہ بنانا، کسی ولی کی دعا کو وسیلہ بنانا جائز ہے، بالکل درست ہے۔ صحابہ کرام بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے اور آپ سے دعا کی درخواست کیا کرتے تھے اور آپ ان کے لیے دعا کرتے تھے، لیکن جب آپ فوت ہو گئے اب آپ سے دعا کروانا ممکن نہیں ہے، کیونکہ آپ قبر میں جا چکے ہیں۔ وما انت بمسمع من فی القبور، اللہ کہتے ہیں جو بھی قبروں میں جا چکے انہیں آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں انک لا تسمع الموتى، فوت شدگان کو آپ اپنی آواز نہیں سنا سکتے۔ تو اب آپ سے دعا کا مطالبہ کرنا غلط ہے، اور اب آپ کو دعا کے لیے پکارنا غلط ہے۔ اب آپ کو پکارا جائے گا تو وہ غیر اللہ کو پکارنا ہوگا، اور وہ درست نہیں ہے، اس سے ہمیں روکا گیا ہے۔ تو زندہ نبی سے دعا کروانا بالکل ٹھیک ہے، اور یہاں پہ بنی اسرائیل نے یہی طریقہ اختیار کیا ہے کہ آپ ہمارے لیے اپنے رب سے دعا کریں کہ یخرج لنا، کہ وہ ہمارے لیے نکالے۔ کیا نکالے؟ ان چیزوں میں سے نکالے جو زمین اگاتی ہے، اور اس کی مثالیں بھی انہوں نے دی، من بقلیہا، سبزیاں، وقثائہا، ککڑی، وفومیہا، گندم وغیرہ، وعدسیہا، مسور کی دال، وبصلیہا، اور پیاز، اور بقلیہا، قثائہا، یہ ضمیر کدھر جا رہی ہے؟ زمین کی طرف، الارض کی طرف، اس لیے ضمیر مؤنث آئی ہے، الارض کا لفظ عربی میں مؤنث ہے۔ قال، تو اس نے کہا، اتستبدلون، کیا تم اس چیز کو ہوا ادنا، جو ہلکی ہے، اس چیز کے بدلے میں چاہتے ہو جو عمدہ ہے؟ یہ مطالبہ بھی ان کی سرکشی پہ دلالت کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور موسیٰ علیہ السلام نے ان کو شرم دلائی کہ اللہ نے تمہیں عمدہ چیزیں دی ہیں، تم ان کے بدلے میں ہلکی چیزیں مانگ رہے ہو، تمہاری دعا یہ غلط ہے، تمہارا یہ مطالبہ غلط ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ انسان کئی دفعہ اللہ تعالیٰ سے وہ چیز مانگ رہا ہوتا ہے جو اس کے اپنے حق میں مفید نہیں ہوتی، لیکن انسان جاہل ہے، اور پھر یہ بھی کہتا ہے کہ میری دعا قبول نہیں ہو رہی۔ اللہ تعالیٰ کئی دفعہ انسان پہ رحم کرتے ہیں کہ اس کی دعا قبول نہیں کرتے۔ یہاں پہ ان کی دعا بھی قبول نہیں ہوئی۔ فرمایا اہبطوا مصرا، کسی بھی شہر میں چلے جاؤ، فإن لکم ما سألتم، تمہیں وہ کچھ ملے گا جو تم مانگ رہے ہو، جس کا تم سوال کر رہے ہو، اس کے لیے تمہیں دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، اور ان پہ ذلت ڈال دی گئی، ان پہ مسکینی ڈال دی گئی۔ وباءوا بغضب من اللہ، اور وہ لوٹے اللہ کے غضب کے ساتھ۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کی صفات میں سے ایک صفت کیا ہے کہ اللہ کسی نہ کسی پہ غضب کرتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ کئی بندوں پہ راضی ہوتا ہے، کئی لوگوں سے محبت کرتا ہے، ایسے اللہ تعالیٰ کئی لوگوں پہ ناراض ہوتا ہے۔ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، وہاں پہ ہم نے کیا کہا تھا کہ راستہ ان لوگوں کا جن پہ تیرا انعام ہوا، جو مغضوب علیہم نہیں ہے، جن پہ غضب نازل نہیں ہوا۔ مغضوب علیہم کون ہے؟ جن پہ غضب نازل ہوا کون ہے؟ وہ یہودی ہیں اور ان جیسے دیگر لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ کئی لوگوں پہ غضب نازل فرماتا ہے، تو یہ اللہ کی صفت ہے، اور ہم اللہ کی اس کی صفت کو مانتے ہیں۔ تو اللہ رب العزت کی دیگر صفات کی طرح صفت غضب بھی ہم مانتے ہیں اور اسے حقیقت پہ محمول کرتے ہیں، لیکن ہم اللہ کی صفات کو مخلوق کی صفات سے تشبیہ نہیں دیتے۔ ہاں، مخلوق بھی ناراض ہوتی ہے، انسان بھی غضب اختیار کرتا ہے، غصے میں آتا ہے، لیکن انسان کے غصے میں کئی کمزوریاں ہیں۔ انسان غصے میں آتا ہے تو اس کی رگیں پھول جاتی ہیں، غصے سے لال پیلا ہو جاتا ہے، منہ سے جھاگ نکلنا شروع ہو جاتی ہے۔ یہ انسان کے غصے کی اور غضب کی کمزوریاں اور عیب ہیں، اور اللہ تعالیٰ غضب اختیار کرتے ہیں
اللہ تعالیٰ کسی پہ ناراض ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ کسی پہ غصہ کرتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے غضب میں کوئی کمزوری نہیں ہے، کوئی عیب نہیں ہے. اللہ کا غضب ویسے ہے جیسے اللہ کے شیان شان ہے. لیکن اللہ کی صفت کو ماننا ہوگا. تعویل غلط ہے، گمراہ فرقوں نے اس کی بھی تعویل کی ہے. کیا تعویل کی ہے؟ کہتے ہیں جی غضب سے مراد اللہ تعالیٰ کا یہ ارادہ کرنا کہ کسی کو عذاب دوں، کسی سے انتقام لوں. یعنی کہ اللہ تعالیٰ کا ارادہ کرنا کہ کسی کو عذاب دوں، یہ مان لیا. یہ ماننے کے لیے تیار نہیں کہ اللہ تعالیٰ غضب کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ ناراض ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کسی پہ غصہ کرتا ہے، جبکہ یہ صفت قرآن و حدیث سے ثابت ہے، بار بار ثابت ہے. مثال کے طور پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ طٰہٰ میں کلوا من طیبات ما رزقناکم ولا تطغوا فیہ فیحل علیکم غضبی ومن یحلل علیہ غضبی فقد ھویٰ. اللہ تعالیٰ وہاں پہ بھی بنی اسرائیل کو مخاطب کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو رزق ہم نے تم کو دیا ہے اس میں سے جو پاکیزہ چیزیں ہیں ان میں سے کھاؤ، اور سرکشی کی راہ اختیار نہ کرو. سرکشی کی راہ اختیار کرو گے تو تم پہ میرا غضب نازل ہوگا، اور جس پہ میرا غضب نازل ہوا وہ ہلاک ہو گیا. اور حدیث بخاری شریف کی حدیث ہے شفاعت والی، وہ لمبی حدیث، اس میں یہ آتا ہے کہ لوگ جب میدان حشر میں ہوں گے، گرمی میں ہوں گے، دھوپ میں ہوں گے، پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، صورتحال ناقابل برداشت ہو جائے گی، تو پھر مختلف انبیاء کرام علیہم الصلوۃ والسلام سے شفاعت کے لیے رابطہ کریں گے. ہر نبی عبادت کرے گا اور ہر نبی یہ کہے گا ان ربی قد غضب اليوم غضبا لم یغضب قبلہ مثلا ولن یغضب بعدہ مثلا، کہ میرا رب آج غصے میں ہے. لفظ کیا جی؟ آج غصے میں ہے. اتنے غصے میں پہلے کبھی نہیں ہوا اور نہ اتنے غصے میں بعد میں کبھی ہوگا. اس سے پتا چلا کہ غضب اللہ کی صفات میں سے ایک صفت ہے اور یہ اللہ کی فعلی صفت ہے. اللہ جب چاہتا ہے جس پہ چاہتا ہے غضب کرتا ہے، ناراض ہوتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ چاہتا ہے ناراض نہیں ہوتا. تو اللہ تعالیٰ کی ان صفات پہ ایمان لانا چاہیے. اللہ تعالیٰ کی ان صفات سے ہم اللہ کے قریب ہوتے ہیں جب عقیدہ صحیح ہو. جس کا عقیدہ صحیح ہوگا کہ اللہ سنتا ہے، وہ گفتگو کرتے ہوئے ڈرے گا کہ میرا یہ جملہ کہیں ایسا نہ ہو جسے سن کے رب ناراض ہو جائے. جس کا عقیدہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کلام کرتا ہے تو وہ قرآن کریم محبت سے پڑھے گا میرے رب کا کلام ہے. اور جو کلام کی تعویل کرتا ہوگا اس کا نظریہ یہ ہوگا کہ یہ معنی اللہ کی طرف سے ہیں، مفہوم اللہ کی طرف سے ہے، اور اللہ تو کلام کرتے ہیں تو کلام نفسی ہوتی ہے، اس کے حروف نہیں ہوتے، اس کی آواز نہیں ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ آواز پھر کسی اور کی ہے، جبریل علیہ السلام کی ہے، کسی اور کی ہے. جبکہ ہمارا عقیدہ ٹھیک ہے اور ہم پڑھتے ہوئے الحمدللہ لطف لیتے ہیں کہ یہ ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف میرے رب کا کلام ہے. صحیح عقیدہ ہوگا تو آپ کو پتا ہوگا کہ اللہ کئی کاموں پہ ناراض ہوتا ہے. پھر آپ معلومات لیں گے کن کن کاموں پہ اللہ ناراض ہوتا ہے، آپ ان کاموں سے دور رہنے کی کوشش کریں گے. صحیح عقیدہ انسان کو اللہ کے قریب کرتا ہے. صحیح عقیدہ انسان کو نیک اعمال بجا لانے کی ترغیب دیتا ہے. صحیح عقیدہ انسان کو حرام کردہ کاموں سے بچاتا ہے. تو بہرحال اللہ کی اس صفت پہ ہمارا ایمان ہے کہ وباء وہ لوٹے بغضب من اللہ، اللہ کے غضب کے ساتھ. یعنی کہ ان کا انجام کیا ہوا کہ اللہ ان کے اوپر ناراض ہو گئے. ذالک، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کیوں ناراض ہوئے، سبب کیا ہے، یہ کیوں ہوا؟ اللہ نے دو سزائیں ذکر کی ان کی. نمبر ایک کہ ان پہ ذلت ڈال دی گئی، مسکینی ڈال دی گئی. دوسرے نمبر پہ اللہ کا غضب نازل ہوا. یہ دو سزائیں ان کو کیوں ملی؟ فرمایا ذالک، یہ اس لیے کہ بِأَنَّهُمْ كَانُوا، باسببیہ ہے یہ، اس لیے کہ وہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے اور نبیوں کو ناحق قتل کرتے تھے. اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرنا، اللہ کی آیتوں کو ماننے سے انکار کر دینا، اللہ کے آرڈرز کو ماننے سے انکار کر دینا، یہ کیا ہے؟ باطر الحق، حق کو ٹھکرا دینا، حق کو ریجیکٹ کر دینا. اور نبیوں کو قتل کرنا کیا؟ غمط الناس، لوگوں کو حقیر جاننا، اللہ کے ولیوں کو حقیر جاننا، اسی لیے تو قتل کرتے رہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بنی اسرائیل تکبر کی انتہا پہ تھے، اللہ کے حکم کو نظر انداز کر دیتے. اور اس کی ایک مثال آپ نے دیکھی ہے، حکم دیا گیا تھا کہ جب تم لوگوں نے داخل ہونا ہے بیت المقدس میں تو کیا کرنا ہے؟ حتہ کہنا ہے.
زبان سے ہتا کہنا ہے. انہوں نے کیا کہا؟ حبۃ فی شعرہ، کہنا تھا ہتا کہ اللہ ہمیں معاف کر دے، اے اللہ ہم معافی چاہتے ہیں. انہوں نے کیا کہا؟ حبۃ فی شعرہ، کہ ہم چاہتے ہیں کہ بالی میں دانے زیادہ سے زیادہ ہوں. اور ان سے کہا گیا تھا کہ تم نے بیت المقدس میں داخل ہوتے ہوئے خشوع و خضوع اختیار کرنا ہے، سجدہ کرتے ہوئے داخل ہونا ہے. اور حدیث میں آتا ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے، وہ کیسے داخل ہوئے تھے؟ اپنے سرینوں کے بل گھسٹتے ہوئے. ان کو حکم دیا گیا تھا کہ سر جھکا کے، پیشانی زمین پہ رکھ کے، اور وہ ایسے داخل ہوئے، یعنی کہ اپنے سرین بالکل الٹ داخل ہوئے. آپ ان کی سرکشی دیکھیں. ذالک بانہم کانوا یکفرون بآیات اللہ. تو اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا؟ اس لیے کہ اللہ کی آیتوں کے ساتھ کفر کرتے تھے. وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ، اور نبیوں کو بھی قتل کرتے تھے. اللہ کو سب سے بڑھ کر محبوب بندے کون ہیں؟ انبیاء. اور حدیث قدسی ہے، من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، جو میرے کسی ولی سے دشمنی رکھے گا وہ مجھ سے اعلان جنگ کر رہا ہے. انہوں نے دشمنی کیا رکھی؟ انہوں نے تو قتل کر دیا. اور ایک دن میں کئی نبیوں کو قتل کرتے رہے. جن نبیوں کو قتل کیا ان ظالموں نے، ان کے ناموں میں زکریا علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے، یحییٰ علیہ السلام کا نام بھی آتا ہے. کچھ مفسرین اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھتے ہیں کہ وہ نبیوں کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے تھے، ان کے قتل کرنے میں کامیاب نہیں ہوئے. خواہش ہوتی تھی، ارادہ کرتے تھے. اور یہ تعویل ہے، یہ درست نہیں ہے. ان کی رائے یہ ہے کہ نبی کو قتل کرنا ممکن نہیں ہے، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ انہوں نے نبیوں کو قتل کیا. اور اس کے دلائل میں سے ایک دلیل وہ حدیث ہے جسے امام احمد اپنی مسند میں لے کر آئے ہیں، جس میں نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کا شدید عذاب نازل ہوگا اس آدمی پہ، اللہ شدید عذاب دیں گے اس آدمی کو جس نے کسی نبی کو قتل کیا یا جس کو کسی نبی نے قتل کیا. تو بہرحال یہ نبیوں کو قتل کرتے رہے. اور کیا فرمایا؟ بغیر الحق، نہ حق قتل کرتے رہے. کیا کسی نبی کا قتل جائز بھی ہوتا ہے؟ یہ ان کے جرم کی سنگینی کو بیان کرنے کے لیے کہ نبی کو جب بھی قتل کیا جائے گا نہ حق قتل کیا جائے گا، اور یہ ظالم نبیوں کو نہ حق قتل کرتے رہے. تو یہ ان کے بڑے بڑے جرائم ہیں جن کی وجہ سے اللہ کا ان کے اوپر غضب نازل ہوا. ذالک بما عصوا، ذالک، یہ اس میں اشارہ دوبارہ آ گیا ہے. اب اشارہ کس کی طرف ہے؟ پہلے تو ہم نے کہا تھا ذالک کا اشارہ ہے اس ذلت اور مسکینی کی طرف جو ان کے اوپر ڈال دی گئی. ہم نے کہا تھا ذالک کا اشارہ ہے اس غضب کی طرف جو ان کے اوپر اللہ کی طرف سے نازل ہوا. اب ایک دفعہ پھر آ گیا ذالک، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی. یہ کیا اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ اس کے بارے میں علماء کرام کی دو رائے ہیں. پہلی رائے یہ ہے کہ یہ اشارہ بھی اسی کی طرف ہے. اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا، ذلت اور مسکینی کیوں نازل ہوئی، اس کے دو سبب اللہ نے پہلے بتائے، اب مزید اللہ بتا رہے ہیں کہ اس لیے بھی کہ وہ نافرمانی کرتے تھے اور اس لیے بھی کہ وہ حد سے تجاوز کرتے تھے. اور دوسری رائے یہ ہے کہ ذالک کا اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ انہوں نے کفر کیوں کیا، انہوں نے نبیوں کو قتل کیوں کیا، ان کا معاملہ اس حد تک کیوں پہنچ گیا. اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ کفر کیا. اللہ کا غضب کیوں نازل ہوا؟ کیونکہ نبیوں کو قتل کیا. اب سوال پیدا ہوا ہے کہ کفر ان سے سرزد کیسے ہو گیا، نبی ان کے ہاتھوں قتل کیسے ہو گئے؟ فرمایا یہ بھی سزا تھی. کس چیز کی؟ کہ بما عصوا، جب انہوں نے معصیت کی راہ اختیار کی، اللہ کی نافرمانی کی راہ اختیار کی اور حد سے تجاوز کرنے لگے، تو پھر اللہ تعالی نے ان کو سزا دی کہ ان کا معاملہ کفر تک پہنچ گیا. فلما زاغوا ازاغ اللہ قلوبہم، جب وہ ٹیڑھے ہوئے اللہ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا. جب انہوں نے گناہ کی راہ اختیار کی پھر دل اتنے سخت ہو گئے کہ ان کو یہ احساس نہیں ہوا کہ ہم اللہ کے نبی کو، اللہ کے ولی کو، اللہ کے محبوب کو قتل کر رہے ہیں. اس لیے انسان کو گناہوں سے بچتے رہنا چاہیے. آپ اگر گناہوں کو معمولی جان کر ان کا ارتکاب کریں گے، سزا کے طور پہ ایک اور گناہ آپ کے لیے آسان ہو جائے گا. اس لیے نیکیاں کریں تاکہ اللہ تعالیٰ آپ کے درمیان اور گناہوں کے درمیان کوئی رکاوٹ قائم کر دیں، کوئی دیوار قائم کر دیں.
تو ذالک بما عصوا، یہ اس لیے کہ انہوں نے معصیت کی راہ اختیار کی، وکانوا یعتدون، اور وہ حد سے تجاوز کرتے تھے۔ معصیت میں اور اعتداء میں کیا فرق ہے؟ اس میں ایک رائے یہ ہے کہ المعصیہ کا مطلب یہ ہے کہ جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے ان چیزوں کا ارتکاب کرنا، اور اعتداء کا مطلب یہ ہے کہ وہ امور جن کے کرنے کا اللہ نے حکم دیا یا جن کے کرنے کی اللہ نے اجازت دی، ان امور میں حد سے آگے نکل جانا۔ اس وضاحت کے مطابق آپ شراب پیئیں گے تو کیا ہے؟ معصیت ہے۔ بدکاری کریں گے، کیا ہے؟ معصیت ہے۔ سود لیں گے، کیا ہے؟ معصیت ہے۔ اور جب ظہر کی رکھتے ہیں 4 کی بجائے 5 پڑھیں گے تو کیا ہے؟ حد سے بڑھنا ہے، اعتداء ہے، حد سے تجاوز کرنا ہے۔ مال اللہ نے آپ کے لیے حلال کیا، لیکن اگر آپ بہن کی وراثت پہ بھی قبضہ کریں گے تو یہ کیا ہے؟ اعتداء ہے، حد سے تجاوز کرنا ہے۔ تو ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون، یہ اس لیے کہ انہوں نے نافرمانی کی اور وہ حد سے تجاوز کیا کرتے تھے۔ اس کے بعد اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں آیت نمبر 62 میں، ان الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، والصابئین اور بے دین، من آمن باللہ والیوم الآخر، جو بھی اللہ پہ ایمان لے آئے اور آخرت پہ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرے، پس ان کے لیے اجرہم، ان کا اجر ہے، عند ربہم، ان کے رب کے پاس، ولا خوف علیہم، ان پہ کوئی ڈر نہیں ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ میں اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی وضاحت کرنے سے پہلے اس آیت کا تعلق بیان کرنا چاہوں گا گزشتہ آیت سے۔ گزشتہ آیت میں اللہ نے بتایا کہ اللہ کا غضب نازل ہوا کن پہ؟ بنی اسرائیل پہ، یہودیوں اور عیسائیوں پہ۔ اللہ ان پہ ناراض ہوئے، اللہ نے ذلت ان کے اوپر مسلط کر دی۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس قوم میں کچھ لوگ نیک بھی تو ہوں گے، اللہ کی اطاعت کرنے والے بھی تو ہوں گے، متقی اور پرہیزگار بھی ہوں گے، کیا ان کے اوپر بھی اللہ کا غضب نازل ہوا؟ کیا وہ بھی ذل و رسوا ہو گئے؟ کیا ذلت ان کے اوپر بھی مسلط کر دی گئی؟ جواب اس آیت میں دیا گیا نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ مسلمانوں میں سے کوئی، یہودیوں میں سے کوئی، عیسائیوں میں سے کوئی، صابئین میں سے کوئی اللہ پہ ایمان لے آئے صحیح معنوں میں اور آخرت پہ ایمان لے آئے، اس کے نیک اعمال ضائع نہیں جائیں گے، اس کو اجر ملے گا اور اسے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اور اس کے اوپر کوئی غم نہیں ہوگا۔ اب اس میں ایک اشکال پیدا ہوگا، اور کئی لوگ یہ اشکال پیدا کرتے ہیں، کیا یہودی اگر آج بھی اپنے دین پہ قائم رہے، اپنے دین کا حق ادا کر دے تو وہ جنت میں جائے گا؟ اگر کوئی عیسائی اپنے دین عیسائیت پہ قائم و دائم رہے، سچا عیسائی ہو، تو کیا اسے کامیابی ملے گی؟ کیا وہ جہنم کی آگ سے بچ جائے گا؟ اس اشکال کا جواب بعد میں دیں گے، پہلے اس آیت کے الفاظ اور مفردات کی طرف آتے ہیں۔ تو ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، الذین اسم موصول ہے، الذی کی جمع ہے، آمنو فعل ماضی ہے، پاسٹ کا فعل ہے، اور یہ لفظ جمع کے لیے کہ واحد کے لیے؟ جمع کے لیے۔ آمنو وہ ایمان لائے، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے، والذین ہادو اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے۔ ہادو یہ بھی فعل ماضی ہے اور جمع کے لیے ہے کہ وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى اور عیسائی، النصارى یہ نصرانی کی جمع ہے، عیسائی، والصابئین یہ صابی کی جمع ہے، کس کی جمع ہے؟ صابی کی۔ الصابی یہ اسم فاعل ہے صابع سے، الصابی جمع کیا ہے؟ صابئین۔ اس سے مراد کون لوگ ہیں؟ صابی لفظی معنی کیا ہے؟ صابع، جو ایک چیز سے نکل کر دوسری چیز میں داخل ہو جائے۔ صابی کون لوگ مراد ہیں؟ یہ کون سی قوم ہے؟ اس بارے میں علماء کرام کے بہت سے اقوال ہیں۔ ان میں سے سب سے بہتر وہ ہے
جسے حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ نے اختیار کیا ہے، اور انہوں نے اعتماد کیا ہے امام مجاہد کے قول پہ۔ امام مجاہد عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہما، بہت بڑے مفسر ہیں، بہت بڑے امام ہیں، بہت بڑے محدث ہیں، امام مجاہد بن جبر المخزومی المکی۔ تو امام مجاہد کے موقف کا مفہوم امام ابن کثیر نے یہ بیان کیا ہے کہ صابی سے مراد وہ لوگ ہیں جو یہودی نہیں تھے، عیسائی نہیں تھے، مشرکین میں بھی داخل نہیں تھے، مجوسی بھی نہیں تھے، البتہ فطرت کے اوپر قائم تھے، بلکہ کہا جاتا ہے کہ لا الہ الا اللہ بھی پڑھتے تھے، لیکن ان کے پاس باقاعدہ کوئی دین نہیں تھا جس کو بطور شریعت اختیار کر سکیں، جس کے اوپر چل سکیں اور جس کی روشنی میں اللہ کی عبادت کر سکیں۔ بلکہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ وہ آہستہ آہستہ فرشتوں کی عبادت کرنے لگے، ستاروں کی پرستش کرنے لگے، اور کئی امراض اور بیماریاں ان میں پیدا ہو گئیں۔ بہرحال جو اس زمانے کے مشہور ادیان تھے وہ کون کون سے تھے؟ یہودیت، عیسائیت، مکہ والوں کا دین، مجوسیوں کا دین، اور صابی جو تھے وہ ان ادیان میں سے کسی بھی دین کے اوپر نہیں تھے، اس لیے ان کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ تمام ادیان کو چھوڑ کے بے دین ہو گیا ہے۔ اور اسی لیے شروع میں جب کوئی مسلمان ہو جاتا تو اہل مکہ اس کے اوپر طنز کرتے ہوئے کہتے کہ یہ صابی ہے۔ کیا مطلب؟ یہ تمام ادیان کو چھوڑ کے کسی نئے دین کو اس نے اختیار کر لیا ہے۔ اچھا، اب النصارہ، یہ نصرانی کی جمع ہے، میں کہہ چکا ہوں۔ ان کو نصارہ کیوں کہا گیا؟ ایک سبب یہ بیان کیا جاتا ہے، اور حافظ ابن کثیر نے بھی ذکر کیا ہے، کہ یہ ناصرہ ینصرو سے ہے۔ وہ ایمان لانے کے بعد یعنی کہ یہودیت پہ قائم تھے، پھر عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا، انہوں نے نبوت کا اعلان کیا، رسالت کا اعلان کیا، یہودیوں نے ان کو نبی ماننے سے انکار کر دیا، لیکن جن لوگوں نے انہیں نبی مانا، ان پہ ایمان لائے، وہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑ گئے، ایک دوسرے کے مددگار بن گئے، تو اس لیے ان کو کیا کہا گیا؟ نصارہ۔ اور کچھ کہتے ہیں کہ ان کو نصارہ اس لیے کہا گیا کہ وہ ایک جگہ انہوں نے رہائش اختیار کی اور اس جگہ کو نصران کہا جاتا تھا، وہاں پہ عیسیٰ علیہ السلام بھی ٹھہرے، ان کے ساتھی بھی ٹھہرے، تو اس کی نسبت سے ان کو نصرانی کہا گیا۔ بہرحال وجہ کوئی بھی ہو، یہ نام ان کا کیوں پڑا؟ نام ہے کہ ان کا عیسائیوں کا، یہ بات پکی ہے۔ اچھا، یہودیوں کو کیا کہا گیا؟ ہادو، یہودی ہو گئے۔ یہودی نام کہاں سے آیا؟ اس میں بھی کئی اسباب بیان کیے گئے ہیں، کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں، لیکن یہ بات پکی ہے کہ یہ نام یہودیوں کا ہے۔ تو ایک سبب یہ بیان کیا گیا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعالیٰ سے، وَاكْتُبْ لَنَا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً إِنَّا هُدْنَا إِلَيْكَ، اے اللہ ہم نے تیری طرف توبہ کی۔ ہاد یہود، توبہ کرنا، اس نے توبہ کی۔ چونکہ یہودیوں نے بچڑے کی عبادت سے توبہ کی تھی، اس لیے ان کا نام یہودی پڑ گیا۔ اور کچھ کہتے ہیں اس لیے کہ یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں ایک لڑکے کا نام یہودا تھا، اس کی نسبت سے ان کو یہودی کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے، والنصارى، اور عیسائی، والصابئین، اور جو صابی ہیں، من آمن باللہ، جو بھی اللہ پہ ایمان لے آئے اور آخرت پہ ایمان لے آئے۔ یہاں پہ منہم محذوف ہے، کیونکہ آمن باللہ والیوم الآخر کیا ہے؟ صلہ ہے۔ صلہ کس کا؟ من کا، من اسم موصول ہے، اور صلہ میں کوئی ضمیر ہوتی ہے جو کدھر لوٹتی ہے؟ موصول کی طرف۔ تو اصل میں یوں ہے، من آمن منہم باللہ والیوم الآخر، ان میں سے جو بھی اللہ پہ ایمان لے آئے اور آخرت پہ ایمان لے آئے اور نیک اعمال بجا لائے تو ان کے لیے اجر ہے۔ آمن، ایمان لے آئے، باللہ، اللہ پہ، والیوم الآخر، اور آخری دن پہ، کیونکہ آخرت کے بعد، قیامت کے بعد کوئی اور دن نہیں ہے۔ وعمل صالحا، اور نیک عمل بجا لائے۔ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ جو صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو اور نبی کے طریقے کے مطابق ہو۔ عمل صالح کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دو شرطیں پائی جائیں۔ اگر کوئی عمل نبی کے طریقے کے مطابق ہے لیکن ریاکاری کے لیے ہے، لوگوں سے شاباش لینے کے لیے ہے، تو عمل صالح نہیں ہے، نیک عمل نہیں ہے۔ اور اگر کوئی عمل اللہ کی رضا کے لیے ہے لیکن نبی
کے طریقے کے مطابق نہیں ہے تو وہ بھی عمل صالح نہیں ہے. مثال کے طور پہ پاک و ہند میں بہت سے ایسے کام کیے جاتے ہیں عبادت کے نام پہ جو نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. مثال کے طور پہ عید میلاد النبی منانا. اب یہ لوگ جو یہ کام کرتے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے لیے کرتے ہیں, ہمیں ان کی نیت پہ شک و شبہ نہیں ہے, لیکن کیا یہ کام نبی علیہ السلام صحابہ کرام نے کیا؟ نہیں کیا, تو یہ عمل صالح نہیں ہے. تو عمل صالح کی دو شرطیں ہیں جو میں بتا چکا ہوں. فلہم, پس ان کے لیے ہوگا اجرہم, ان کا اجر, ان کا ثواب, عند ربہم, ان کے رب کے پاس. ولا خوف, اور نہیں کوئی ڈر ہوگا ان پہ اور نہ وہ غمگین ہوں گے. یحزنون فعل مضارع ہے, جمع کے لیے ہے. اب ہم اس آیت کی تفسیر کی طرف آتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے, اس سے مراد کون ہے؟ مسلمان. اس سے مراد کون ہے؟ کیونکہ کامل ایمان لانے والے کون ہیں؟ آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہودی بھی تو مومن ہیں. نہیں, یہودیوں کا تمام رسولوں پہ ایمان نہیں ہے, یہودیوں کا تمام آسمانی کتابوں پہ ایمان نہیں ہے. یہودی انجیل پہ ایمان نہیں لاتے, یہودی قرآن پہ ایمان نہیں لاتے, یہودی عیسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لاتے, یہودی محمد رسول اللہ پہ ایمان نہیں لاتے. تو ان الذین آمنوا, جو ایمان لائے, یعنی کہ ہر اس چیز پہ جس پہ ایمان لانا واجب ہے. اور عیسائی بھی اس سے مراد نہیں ہو سکتے. کیوں؟ کہ عیسائی قرآن پہ ایمان نہیں لاتے, محمد رسول اللہ پہ ایمان نہیں لاتے. تو ان الذین آمنوا سے مراد پھر کون ہے؟ مسلمان, امت محمدیہ. تو بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے. والذین ہادوا, دوسرے نمبر پہ وہ لوگ جو کیا ہوئے؟ یہودی ہوئے. تیسرے نمبر پہ نصارہ, عیسائی. چوتھے نمبر پہ صابئین, صابی. من آمن باللہ والیوم الآخر, ان میں سے جو بھی, اللہ نے کتنے گروپ ذکر کیے تھے؟ 4. مسلمان, یہودی, عیسائی, صابی. ان چاروں میں سے جو بھی اللہ پہ ایمان لے آئے, والیوم الآخر, آخرت پہ ایمان لے آئے, وعمل صالحا, اور نیک اعمال بجا لائے, فلہم اجرہم عند ربہم, ان کو ان کا اجر ان کے رب کے پاس ملے گا. ان کا اجر ضائع نہیں جائے گا, ان کی نیکیاں ضائع نہیں جائیں گی. تو اللہ نے پیغام دے دیا کہ بنی اسرائیل میں سے جو نیک تھے اور دین حق پہ قائم رہے, انہیں اجر و ثواب ملے گا. اچھا, اب یہاں پہ وہ اشکال ہے جس کی طرف اشارہ میں نے پہلے کیا تھا کہ آج اگر کوئی یہودی اپنے دین پہ عمل کرے تو کیا اس آیت کے مطابق وہ کامیاب ہے, جنت میں جائے گا؟ عیسائی اپنے دین پہ عمل کرے, کیا وہ کامیاب ہے, جنت میں جائے گا؟ صابی کیا جنت میں جائے گا؟ جواب ہے کہ نہیں. کیوں؟ پہلے نمبر پہ اللہ تعالیٰ بیان کرنا چاہتے ہیں کہ بے شک مسلمان اپنے زمانے میں, یہودی اپنے زمانے میں, عیسائی اپنے زمانے میں, صابی اپنے زمانے میں, اگر اللہ پہ ایمان لے آئیں, آخرت پہ ایمان لے آئیں, نیک اعمال بجا لائیں, تو ان کو اجر و ثواب ملے گا. یہودی اس زمانے میں جب اللہ کے ہاں دین کون سا پسندیدہ تھا؟ یہودیت. اور عیسائی اس زمانے میں جس زمانے میں اللہ کے ہاں قابل قبول دین کون سا تھا؟ عیسائیت. اس زمانے میں یہ لوگ اگر اپنے اپنے دین پہ مکمل عمل کرتے رہے, اپنے اپنے نبی پہ ایمان لے کر آئے, اپنی اپنی آسمانی کتاب پہ ایمان لے کر آئے, اور اس کے مطابق نیک اعمال بجا لائے, تو ان کو روز آخرت اجر و ثواب ملے گا. کوئی ڈر نہیں ہوگا, کوئی خوف نہیں ہوگا, کوئی غم نہیں ہوگا. لیکن آج یہودی اپنے دین پہ عمل کر لے مکمل طور پہ, عیسائی اپنے دین پہ عمل کر لے مکمل طور پہ, پھر بھی وہ جہنم کی آگ سے بچ نہیں سکے گا. وہ جہنم میں جائے گا اور ہمیشہ ہمیشہ وہاں پہ رہے گا. جنت اس کے اوپر حرام ہے. کیوں جی؟ کس لیے؟ نمبر 1, یہودی جب تک محمد پہ ایمان نہیں لائے گا صلی اللہ علیہ وسلم, قرآن پہ ایمان نہیں لائے گا, وہ سچا یہودی بن ہی نہیں سکتا. سچا یہودی وہ ہے جو تورات پہ عمل کرے. تورات پہ عمل کرے گا تو تورات کہتی ہے کہ جو بھی رسول آئے اس پہ ایمان لانا ہوگا, اور آخری رسول آئیں گے ان پہ ایمان لانا ہوگا. ویسے بھی اللہ تعالیٰ نے یہودیوں عیسائیوں سے کیا عہد لیا تھا؟ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمُ الزَّكَاةَ وَآمَنْتُمْ بِرُسُلِي, اگر تم نماز قائم کرو, زکوٰۃ ادا کرو, اور میرے تمام رسولوں پہ ایمان لاؤ, وَعَزَّرْتُمُوهُمْ, اور ان کی مدد کرو, تب میں تمہارے گناہ ختم کر دوں گا, تمہیں جنت میں جگہ دوں گا. تو جب یہ ہمارے نبی پہ ایمان نہیں لاتے تو آمنتم برسلی کی خلاف ورزی کر رہے ہیں. تو یہودی سچا یہودی نہیں ہے جو محمد رسول اللہ پہ ایمان نہیں لاتا.
صلی اللہ علیہ وسلم. عیسائی سچا عیسائی نہیں ہے جو جناب محمد رسول اللہ پہ ایمان نہیں لاتا. تو ایک تو سبب یہ ہو گیا جس کی وجہ سے ہم ان لوگوں کی رائے کو غلط قرار دے رہے ہیں جو کہتے ہیں کہ وحدت ادیان، سب دین ٹھیک ہیں، ہر آدمی کو اپنے دین پہ صحیح عمل کرنا چاہیے اور جنت مل جائے گی. نہیں، ایسا نہیں ہے. دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان الدین عند اللہ الاسلام، کہ اب اللہ کے ہاں قابل قبول دین کون سا ہے؟ صرف اور صرف اسلام. ومن یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منہ، جو دین اسلام کے علاوہ کوئی اور دین کسی اور دین پہ چلے گا تو وہ دین قابل قبول نہیں ہے. وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کسی اور دین پہ چلنے والا روز آخرت خسارے میں ہوگا، گھاٹے میں ہوگا، نقصان میں ہوگا. تیسرے نمبر پہ ہماری گزارش یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، صحیح حدیث ہے کہ والذی نفسی بیدی، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، کہ اس امت کا کوئی بھی آدمی مجھ پہ ایمان لائے بغیر فوت ہو جائے، یہودی ہو یا عیسائی ہو، وہ جہنم میں جائے گا. آپ نے بتا دیا اس امت کا، یعنی کہ آپ کے آنے کے بعد اب یہ امت آپ کی ہے، ان میں سے کئی آپ پہ ایمان لائیں گے اور کئی ایمان نہیں لائیں گے، لیکن مجموعی طور پہ وہ آپ کی امت میں سے ہیں. تو جو بھی آپ پہ ایمان نہیں لائے گا، وہ یہودی ہو یا عیسائی ہو، آپ کہہ رہے ہیں وہ جہنم میں جائے گا. تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اس ایت سے وحدت ادیان کا عقیدہ اخذ کرنا غلط ہے. جو کامیابی چاہتا ہے، جو اجر و ثواب چاہتا ہے، جنت چاہتا ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کے بعد، آپ کے لانے نبوت کے بعد آپ کی نبوت پہ ایمان لانا ہوگا، تمام نبیوں پہ بھی ایمان اور آپ پہ بھی ایمان، پہلی آسمانی کتابوں پہ بھی ایمان اور قرآن کریم پہ بھی ایمان. پہلی آسمانی کتابوں کے اوپر ایمان کہ وہ اپنے زمانے میں شریعت تھیں، اور قرآن کریم پہ ایمان کہ اب شریعت یہ ہے اور اللہ کی سچی کتاب ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور عیسائی اور صابی، جو بھی اللہ پہ ایمان لے آئے، آخرت پہ ایمان لے آئے اور نیک اعمال بجا لائے، فلہم اجرہم عند ربہم، تو ان کے لیے ان کا اجر ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، ان پہ کوئی ڈر نہیں ہوگا اور وہ غمگین نہیں ہوں گے. اور یہاں پہ کیا کہا ہے؟ ان کے لیے ان کا اجر ہے کس کے پاس؟ اللہ کے پاس، ان کے رب کے پاس. یہ ربوبیت عامہ ہے کہ خاصہ؟ ربوبیت خاصہ. یہ نہیں کہا کہ اس رب کے پاس جو سب کا رب ہے، کہا ان کے رب کے پاس. تو یہ اللہ کی طرف سے پیار کی علامت ہے، اللہ کی طرف سے محبت کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سے پیار کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے جو اللہ پہ ایمان لاتے ہیں، آخرت پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے ہر رسول پہ ایمان لاتے ہیں، اللہ کے تمام فرشتوں پہ ایمان لاتے ہیں، تقدیر پہ ایمان لاتے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں کہتا ہے کہ میں ان کا رب ہوں، حالانکہ اللہ سب کا رب ہے. لیکن اللہ کے محبوب بندے یہ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اعزاز بخش رہا ہے، وہ بندے یہ ہیں ولا خوف علیہم، اور ان پہ کوئی ڈر نہیں ہوگا مستقبل کا، ولا ہم یحزنون، اور نہ انہیں ماضی کا کوئی غم ہوگا. انہیں یہ غم نہیں ہوگا کہ ہمارا ماضی اچھا نہیں تھا اسی لیے آج ہمیں سزا مل رہی ہے، بلکہ انہیں جنت ملے گی، اللہ کی طرف سے نعمتیں ملیں گی، اس لیے وہ خوش ہوں گے کہ ہم نے اچھی زندگی گزاری اور کامیاب زندگی گزاری. اللہ رب العزت سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں اپنی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق بخشے اور بنی اسرائیل کی روش اختیار کرنے سے بچائے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں شامل فرما لے جن پہ اللہ کا انعام ہوتا ہے. اللہ ہمیں اس بات سے محفوظ رکھے کہ ہم ان میں شامل ہوں جن پہ اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جو قرآن کریم کی ایک ایک آیت پہ ایمان لاتے ہیں، جو تمام نبیوں سے محبت کرتے ہیں، جو معصیت کی راہ سے بچتے ہیں، جو حد سے تجاوز نہیں کرتے. اور اللہ رب العزت ہمیں یہ بات سمجھنے کی توفیق دے کہ اب کامیابی صرف نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دین میں ہے، آپ کی شریعت میں ہے. یہودیت میں کوئی کامیابی نہیں، عیسائیت میں کوئی کامیابی نہیں. سارے ادیان غلط ہیں، سارے ادیان باطل ہیں. ایک ہی دین سچا ہے موجودہ زمانے میں، اور وہ کون سا دین ہے؟
وہ دین جسے جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان میں سے بنائے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ انہیں روز آخرت کسی چیز کا خوف نہیں ہوگا، کسی چیز کا ڈر نہیں ہوگا، کوئی غم نہیں ہوگا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔